نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورۃ الحشر 10 آیات پہلی آج ہم اس کی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما جو چیز بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ سورۃ الحشر انہی صورتوں میں سے ہے جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جن کا آغاز اللہ کی تسبیح کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ مسبحات کے سلسلے کی جو پہلی صورت تھی وہ سورہ حدید تھی، اس میں بھی کہا گیا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں پہ ہے ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یعنی اس کے اختیارات بے انتہا ہیں، وہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے، وہ اپنے اختیارات کا استعمال بہت حکمت سے کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن ہم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں تو بس انسانوں ہی کا پتہ ہے نا، جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا ہم خود اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو مختلف چیزیں، درخت، پودے، ہوا، پانی، بارش، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تسبیح جو ہے وہ دلی تنگی کو دور کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی پریشانی ہو، دل تنگ ہو، کبھی بعض اوقات انسان کے دل میں بخل پیدا ہو جاتا ہے اور کنجوسی والی کیفیت جو آتی ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ والذی، وہی ہے جس نے، ہوا کون، وہی اللہ، جس کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر چیز کرتی ہے، وہ ہستی ہے، الذی جس نے، اخرجا نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، دیارہم لاول الحشر پہلی جلاوطنی میں یا حشر اول میں، ما ظننتم نہیں گمان کیا تھا تم نے، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا تھا، انہم کہ بے شک وہ، مانیہ بچانے والے ہیں، مانیتہم بچانے والے ہیں ان کو، حصونہم ان کے قلعے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو آیا ان پر اللہ، یا آ لیا ان کو اللہ نے، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا کہ نہیں انہوں نے گمان کیا تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ نے انہیں وہاں سے آ پکڑا۔ وقذف اور اس نے ڈال دیا، اس نے، کس نے، اللہ نے، فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں میں روب، ایسا روب ڈال دیا کہ یخربونا کہ وہ خراب کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا تو عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اس وقت مدینہ میں جو مقامی باشندے تھے ان میں اوس و خزرج کے قبائل تھے، وہ مسلمان تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کے 3 قبیلے بھی وہاں پہ آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی کہتے ہیں، بنو نذیر بھی کہتے ہیں، صحیح تلفظ اس کا بنو نذیر ہی ہے۔
تو یہ 3 قبیلے تھے، ان کی گھڑیاں تھیں، ان کے بڑے-بڑے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، مطلب حفاظتی قلعے بنائے ہوئے تھے، اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے ایک اہل مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا جو بہت مشہور معاہدہ ہے، میثاق مدینہ کے نام سے۔ آپ نے تمام قبائل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ یہ ایک مدینہ کے دفاع کا معاہدہ تھا اور سب مدینہ کے لوگ اس میں شامل تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو بنو قینقاع جو تھا قبیلہ، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد اس قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ پھر 3 ہجری میں، 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا، اس کے بعد یہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، کیونکہ احد میں مسلمانوں کو کوئی وقتی جو شکست ہوئی، اس سے جہاں اور دوسرے قبائل نے سر اٹھانا شروع کیا، وہیں پہ بنو نذیر نے بھی یہی سمجھا کہ اب تو مسلمان ہمارے لیے بس نوالا ہی ہے۔ وقتی شکست جو مسلمانوں کی تھی، انہوں نے اس سے ان مسلمانوں کی کمزوری کا تاثر لیا۔ ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اشرف، وہ قریش کے ساتھ جا کے بات چیت کرتا اور ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو دعوت دیتا اور انہیں یقین دلاتا کہ تم لوگ اگر مدینہ پہ حملہ کرو تو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اور ایک موقع پر تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش بھی بنا لی۔ انہوں نے کسی بات چیت کے لیے بہانے سے آپ کو اپنے ہاں بلایا، وہ چاہتے یہ تھے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ان کی دیوار کے ساتھ، تو انہوں نے ایک چکی کا پارٹ جو پتھر کا ہوتا ہے اوپر سے وہ گرا کر آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، تو آپ وہاں سے فوراً تشریف لے آئے۔ اب ان کی جو مسلسل بد عہدیاں تھیں، ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ربیع الاول کے مہینے میں 4 ہجری میں ان کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا، اور جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا تو مدینے سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں چڑھائی کرنے والے ہیں۔ شروع میں تو انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور چند دن وہ محصور بھی رہے تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ان کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور آپ نے یہ بھی انہیں اجازت دے دی کہ جاتے ہوئے وہ جو کچھ بھی یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اپنے اونٹوں پہ لاد کر جو لے جا سکتے ہیں یہاں سے لے جائیں، ظاہر ہے اپنے زمینیں، باغات اور اپنے قلعے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، تو جو چیزیں وہ اٹھا سکتے تھے وہ آپ نے ان کو اٹھانے کی اجازت دے دی۔ ایک اور بات، یہ جو ایک لفظ ہے اس میں اول الحشر، اس کا بھی مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے جلاوطنی جو ہے وہ تو ان کا پہلا حشر ہے، پھر یہاں سے نکل کے وہ خیبر میں آباد ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک دوسرا حشر بھی ہوگا جب انہیں خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انہیں جزیرہ نما عرب سے بھی نکلنا پڑے گا۔ حضرت عمر کے دور میں ایسا ہی ہوا، آپ نے تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا تھا، اور پھر ایک حشر وہ بھی ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ بہرحال اب ہم ان آیات کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ذات ہے اللہ، والذی، وہی ہے جس نے اخرج الذین، نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر تھے، کون سے؟ بنو نذیر، ان کو اللہ نے نکالا کہاں سے؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشری، پہلی جلاوطنی میں، یعنی جو پہلی دفعہ جو مدینہ سے جلاوطن ہو کے وہ خیبر میں چلے۔ تم نے سوچا بھی نہیں تھا، ما ظننتم، ظننا یا ظن ہوتا ہے گمان کرنا، تم نے ایسا گمان نہیں کیا تھا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان یخرجو، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور انہوں نے گمان یہ کیا تھا، انہم، کہ بے شک، مانیاتہم حصونہم، کہ بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، گھڑیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ بس ہمیں تو
اس میں ہم محصور ہو جائیں گے، ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بچا لیں گے انہیں، حصونہم ان کے کلے، من اللہ اللہ سے، وہ تو یہ سمجھتے تھے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ پھر آ لیا انہیں اللہ نے، یا آیا ان کے پاس اللہ، من حیث جہاں سے، لم یحتسبوا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. احتسابہ یحتسبوا گمان کرنا، انہوں نے کبھی ایسا خیال بھی نہیں کیا تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں اور تھا تو اب اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا. یہ ایک کنایہ کے انداز میں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا، یعنی جس طرف سے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کلے ہمیں بچا لیں گے. اللہ نے اپنے دشمنوں کو اس طرح سے شکست سے دوچار کیا کہ انہیں اتنا مرعوب کر دیا کہ وہ اپنے مضبوط قلوں کے اندر بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے، اور اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بھی ان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور انہوں نے بالآخر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اس نے ڈال دیا، قذفہ کا مطلب ہے اس نے ڈال دیا، فعل ماضی ہے، ان کے دلوں میں روب. وہ اجاڑ رہے تھے، خراب کر رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بیت ان کی جمع بیوت، بیعیدیہم اپنے ہی ہاتھوں سے. وہ گھر جو بڑے انسان امنگوں سے اور بڑی چاؤ سے بناتا ہے، انہی گھروں کو اب وہ توڑ توڑ کے ان کے دروازے، ان کے شتیر، اور ان میں سے جو چیز بھی وہ ان کو تھا کہ ہم اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو اپنے ہی گھروں کو توڑ کے وہ اس کی چیزوں، ان کی چھتوں سے، دروازوں سے وہ چیزیں نکال نکال کے انہیں مسمار کر رہے تھے، اس کی وہ ان کی تخریب کر رہے تھے تاکہ وہ ان میں سے کچھ چیزیں نکال کے اپنے ساتھ لے جا سکیں. وعید المومنین اور مومنوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں بھی اپنے گھروں کو خراب ہوتا دیکھ رہے تھے اور خود بھی اپنے ہاتھوں سے انہیں اجاڑ رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بصیرت ہے تو عبرت حاصل کر لو. ایک ہی قبیلہ وہاں پہ رہ گیا تھا، بنو قریظہ. یہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اب تم ذرا عقل کے ناخن لو اور تم ذرا ہوش مندی سے کام لو. پہلے بنو قینقاع کا کیا انجام ہوا، اب ان کا جو انجام ہو رہا ہے، اب تم بھی ذرا سوچو کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو. لیکن انہوں نے کی. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی اور اس میں وہ قریش کے ساتھ مل گئے، اور ان کا جو پھر انجام ہوا وہ تو پھر ان دونوں سے برا ہوا، وہ تو واجب القتل ٹھہرے. ولولا اور اگر نہ ہوتا، ان کتب اللہ یہ کہ لکھ دیا اللہ نے، علیہم ان پر، الجلاء جلاوطن ہونا. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا، کتب اللہ علیہم الجلاء ان پر جلاوطن ہونا، یہ تو ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا، لعذبہم فی الدنیا تو وہ یقیناً عذاب دیتا ان کو دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. وہ تو ان کے لیے ہے ہی، تو دنیا میں بھی انہیں اس سے شدید عذاب اللہ دیتا اگر یہ جلاوطنی ان کے مقدر میں نہ لکھی ہوتی. جیسے بنو قریظہ کے کو تو جلاوطن نہیں کیا گیا، ان کی تو وہیں پہ ان کو تو قتل کیا گیا تھا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے، یعنی ان کی جلاوطنی بھی، ان کا گھروں کو مسمار کرنا اور ان کا شکست مان لینا، ہتھیار ڈال دینا، یہ سب کیوں ہوا؟ شاق اللہ و رسولہ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں. ما قطعتم من لینۃ ما جو قطعتم کاٹا تم نے، قطع کرنا کاٹنا، من لینۃ کوئی کھجور کا درخت، لینا ایک خاص قسم کے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. او ترکتموہا تارکا کیا ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترکا بھی اس چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں جو مرحوم چھوڑ جاتے ہیں. او ترکتموہا یا چھوڑ دیا تم نے اسے، قائمتن کھڑا، علی اصولہا اپنی جڑوں پر.
یعنی جو کھجور کے درخت، لینا درخت کھجور کے جو تم نے کاٹے، یا ان میں سے کچھ کو تم نے چھوڑ دیا کہ وہ اپنی جڑوں پہ قائم کھڑے رہیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقین کو، نافرمانوں کو اللہ رسوا کر دے، اس لیے اللہ نے ایسے کیا۔ یہودیوں کے جو قلعے تھے ان کے گرد یہ درخت ایک باڑ کی شکل میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ان قلعوں کے ارد گرد، اپنی حویلیوں کے ارد گرد لینا کے درختوں کی باڑ لگائی ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو ظاہر ہے حملہ کرنے کے لیے انہیں راستہ بنانے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت حسب ضرورت ان میں سے کچھ درختوں کو کاٹ دیا اور کچھ کو رہنے بھی دیا۔ اب یہودی اس بات پہ مسلمانوں کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ یہ لوگ تو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں اور ہم تو کوئی ایسا تخریب والا کام نہیں کرتے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے تو درختوں کو بھی کاٹنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیات نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو بھی ما قطعتم من لینۃ، تم لوگوں نے جو بھی درخت کاٹے یا تم نے نہیں کاٹے، ان کو اپنے اس پہ رہنے دیا، تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو حکم دیا تو یہ ایک طرح سے اللہ ہی کا حکم تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ ان کی رسوائی اس میں کیا تھی کہ اتنی محنت سے، اتنی پیار محبت سے جو درخت انہوں نے لگائے ہوئے تھے، مسلمانوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان درختوں کو کاٹا، وہ کچھ نہ کر سکے۔ اور جو کھڑے رہ گئے ان میں بھی ان کے لیے کیا رسوائی تھی کہ اب وہ اپنے ان درختوں کو اسی حال میں چھوڑ کے انہیں جانا پڑ رہا تھا، وہ ان میں سے کوئی حق نہیں تھا اب ان درختوں پہ ان کا۔ وما افا اللہ علی رسولہ، اور جو لوٹایا اللہ نے، افا لوٹایا، اسی سے لفظ ہے فے، مال فے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، منہم، ان میں سے، یعنی ان کے مالوں میں سے، بنو نزیر کے مالوں میں سے جو کچھ بھی اللہ نے اب آپ کی طرف لوٹایا اپنے رسول کی طرف، فما اوجفتم، تو نہیں، اوجفتم، تم نے دوڑائے، علیہ، اس پر، من خیلن، کوئی گھوڑے، ولا رکابن، اور نہ کوئی اونٹ، تم نے کوئی جنگ نہیں کی، تم نے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یسلط، مسلط کر دیتا ہے، رسولہ، اپنے رسولوں کو، رسولہ، اپنے رسولوں کو، لام کی زبر کیا بتا رہی ہے کہ رسول کا لفظ جو ہے وہ رسولہ، اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، اور لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے، یسلط رسولہ، وہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو، مفعول ہے یہ رسولہ، اور اسی وجہ سے اس پہ زبر آ رہی ہے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں مال فے کا ذکر ہو رہا ہے، اور پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مال فے کس کو کہا جاتا ہے۔ عموماً مال فے اور مال غنیمت ایک ہی جیسے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ مال جو جنگ سے مال ہاتھ آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے یا مال فے ہوتا ہے، لیکن مال فے اور مال غنیمت میں کچھ فرق ہے۔ مال غنیمت تو وہ مال ہے جو ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دو کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہونی ہے۔ تو یہاں پہ مال فے کا ذکر ہے، مال غنیمت باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں جو مال ہاتھ آتا ہے نا، جیسے بدر میں جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد وہاں سے جو اونٹ، گھوڑے، تلواریں اور جو کچھ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ سارے کا سارا مال غنیمت تھا، اور اس کا سورہ انفال میں جو اصول بتایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا،
جبکہ باقی 4 حصے جو ہیں وہ اس جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اس تقسیم میں ایسا کیا جائے گا کہ جس کے پاس تو اپنا گھوڑا ہے یا کوئی اونٹ ہے جو سوار ہے، اس کو 2 حصے ملیں گے، کیونکہ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی کھلانا پلانا ہے، اس کا بھی خرچہ ہے اس پہ، اس کو 2 حصے ملیں گے، جبکہ جو پیدل جنگ میں حصہ لے رہا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، وہ ہے مال غنیمت۔ جبکہ مال فیع وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کسی جنگ کے بغیر ہی مل جائے، جیسے اس واقعے میں ہوا کہ بنو نذیر نے کوئی جنگ تو نہیں کی، انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے، باقاعدہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے محاصرہ کیا مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا، اور انہوں نے مروب ہو کے ہتھیار ڈال دیے۔ چنانچہ یہاں پہ جو زمینیں مسلمانوں کو ملیں، جو باغ ملے، جو ان کے قلعے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، یہ سارے کا سارا مال فیع قرار پایا۔ اب مال فیع کے بارے میں اب نیا حکم اس میں آ گیا کہ یہ مال جو ہے یہ پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں اللہ کے رسول اپنی مرضی سے چاہیں تو غریبوں مسکینوں کو دیں، لیکن عام مسلمانوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات پہلے مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ مسلمان جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کا سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو ظاہر وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ سارا ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال فیع کے بارے میں جب قانون بنایا تو ایک طرح سے تو دھچکا لگا ہوگا ان کو، مسلمانوں کو۔ فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا یا لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے، یعنی بنو نذیر سے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ اونٹ، تمہیں تو کچھ نہیں کرنا پڑا، جنگ نہیں کرنی پڑی، لڑنا نہیں پڑا، لیکن اللہ ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے یہودیوں کے حوصلے پست کر دیے، انہوں نے تم لوگوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تمہیں نہ ان کے خلاف لڑنا پڑا نہ جنگ کرنی پڑی۔ اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جلا وطنی کے نتیجے میں جو مال تمہارے پاس آیا وہ مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے پھر اسے مال فیع قرار دیا گیا۔ اب اگلی آیات میں اس کے مصارف بھی بتا دیے گئے کہ اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القریٰ، بستیوں والوں سے، یعنی یہودیوں کی بستیوں والوں سے جو مال آپ کی طرف آیا ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے؟ فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی رسول کے قرابت داروں کے لیے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یہ ہے اس مال کی تقسیم۔ اللہ اور رسول سے مراد ظاہر اللہ نے مال کدھر لے کے جانا ہے، یہ اسلامی ریاست یہاں سے مراد ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہیں تھا، اس لیے یہ مال آپ کے ذاتی اخراجات پہ بھی استعمال ہونا تھا، آپ اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور دوسری جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کی ادائیگی کے لیے بھی یہی مال تھا۔ اس کے علاوہ اس میں حضور کے رشتہ داروں کی مد بھی رکھی گئی تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ اس مال میں ان تمام قسم کے غریبوں، محتاجوں، ناداروں کا حق رکھا گیا جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ کئی کا مطلب ہے تاکہ، لا یکونا، نہ ہو، دولتن، دولتم مین مال، یعنی گردش کرنے والا، بین الاغنیائی، غنی لوگوں کے درمیان ہی، تاکہ یہ مال امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، منکم، تم میں سے، تاکہ یہ مال تم میں سے صرف مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یہ سب اوپر سے نیچے کی طرف، امیروں سے غریبوں کی طرف یہ گردش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، اور معاشرے پہ اس دولت کی گردش کے اچھے اثرات پیدا ہوں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے اور بہت اہم اور بنیادی اصول ہے اسلامی معیشت کا، کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہنی چاہیے،
چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کوئی بھی چیز جب ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے نا تو وہ نقصان دیتی ہے. پانی ایک جگہ پہ کھڑا رہے تو وہ اس میں سڑان پیدا ہو جاتی. خون جسم میں ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو وہ جگہ درد کرنے لگ جاتی. اگر دولت بھی چند ہاتھوں میں سمٹ جائے تو معاشرے کا توازن خراب ہو جاتا ہے. اسی اصول کے تحت اللہ نے مال فے ناداروں محتاجوں کی کے لیے مختص کر دیا. اگر اس کو بھی مال غنیمت ہی کی طرح تقسیم کیا جاتا تو پھر اسی طرح سے ہوتا کہ سوار کو 2 حصے ملتے، پیدل کو 1 حصہ ملتا. تو وہی بات ہوتی جس شخص کے پاس گھوڑا ہے یا اونٹ ہے وہ تو پہلے سے خوشحال ہے، تو اس تقسیم سے اور زیادہ خوشحال ہو جاتا. تو غریب تو پھر غریب کے غریب ہی رہتے. تو اسلام کے نظام عدل میں تمام انسانوں کو برابر کرنے کا اصول نہیں ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں چاہتا اسلام. اسلام میں فیئر ڈسٹریبیوشن. فیئر ڈسٹریبیوشن اور ایکول ڈسٹریبیوشن میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ ایکول ہوتا ہے برابر برابر دے. جیسے ایک شخص آپ کے پاس، 2 شخص آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کچھ کھانے کو مانگتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھوکا ہے اور دوسرا کوئی اتنی بھوک نہیں ہے. آپ ان کو 2 روٹیاں دیتے ہیں. ایکول ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی کہ آپ دونوں کو ایک ایک روٹی دے دیں. فیئر ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ جس کو زیادہ بھوک ہے اس کو آپ 1.5 دیں اور جس کو کم بھوک ہے اسے آپ آدھی دیں. تو اسلام کی فیئر ڈسٹریبیوشن اس لیے بھی ہے کہ اللہ چونکہ علیم بذات الصدور بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے. وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ کس کو مال دینا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کو دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے. اسے پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. مال تو اللہ کا ہے نا، حقیقی مالک تو اونر تو اللہ ہے مال کا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں. ان کا تو نہیں ہے یہ مال تو ہمارا ہے، ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. تو اصل مالک اللہ ہے. اللہ جس کو دیتا ہے وہ حکمت کے تحت دیتا ہے. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی یہ بڑی حکمت کے تحت ہوتی ہے. اور اگر وہ کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا ہے تو ان کا بڑا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس مال کو اس اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں تک پہنچاتا ہے یا نہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ ہے بہت اہم آیت اس صورت کی. اور دولت کی گردش کے لیے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے. بہت بڑا ایک بنیادی اصول ہے اسلامی معیشت کا یہ، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. معاشرے میں دولت گردش کرتی رہے. اور یہ گردش کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات، پھر وصیت، پھر وراثت، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ دولت کی گردش کے لیے ہی ہیں، تاکہ ایک امیروں سے دولت غریبوں کی طرف منتقل ہوتی رہے، اوپر سے نیچے کو آتی رہے. وراثت کے اصول کے تحت بھی دولت ایک ہاتھ میں نہیں سمٹی رہتی بلکہ مختلف لوگوں تک پہنچتی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ رسول تمہیں دے فخذوہ تو اسے لے لو. وما نہاکم، اور جس سے وہ تمہیں روکیں، انہو جس سے، فانتہو تو رک جاؤ، باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے. اب اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مال فے جس کی تقسیم کے لیے تم شاید سوچے بیٹھے ہوگے کہ اب یہ ہم سب لوگوں میں تقسیم ہوگا، جب پتہ چلا کہ یہ مال غنیمت کی طرح سے اس کی تقسیم نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ان کو اگر ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات آئی ہوگی، کوئی ظاہر ہے بشر، بندہ بشر ہیں، بشری تقاضے کے تحت ان کو اگر تھوڑا سا ان کے دل میں کوئی ملال ہوا ہوگا تو اس حکم کے ذریعے ان کو خاص طور پر یہ ایک بنیادی اصول بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کا ہر فیصلہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول تم لوگوں کو جو دیں وہ لے لیا کرو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جایا کرو. اور یہ بات آج تک بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اور یہ جو آیت ہے یہ حجیت حدیث پر بہت بڑا ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتی ہے.
اب جو اگلی آیات ہیں ان میں مال فیع کی تقسیم کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ للفقراء المہاجرین، یہ کن کے لیے ہے؟ ان فقراء مہاجرین کے لیے، الذین وہ لوگ جو اخرجو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ دیار دار کی جمع ہے، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، جیسے بیت گھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع بیوت، اور دار کی جمع دیار، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأَمْوَالِهِمْ اور اپنے مالوں سے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ اللہ کی طرف سے فضل، ورضوانا اور اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی، وینصرون اللہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہی سچے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جن لوگوں نے اپنے مال چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے، ان لوگوں کے لیے یہ مال ہے، ان کو یہ ملیں گے۔ کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ تبوؤ جنہوں نے جگہ بنائی، الدارا اس گھر میں یعنی مدینے میں، والایمان اور ایمان میں، تبوؤ جگہ بنانے کو کہتے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے یعنی مہاجرین سے پہلے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ان سے، ہاجرہ جس نے ہجرت کی، الیہم ان کی طرف، یعنی انصار کی بات یہ ہو رہی ہے کہ انصار محبت کرتے ہیں مہاجرین سے، ولا یجدون اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی خواہش یا کوئی خلش، مما اس سے جو اوتو وہ دیے جائیں، وَيُؤْثِرُونَ اور وہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور اگرچہ وہ ہوں ان کی خصاصہ خاص ضرورت رکھتے، سخت ضرورت بھی اگر ان کو ہو تو وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انصار نے جس طرح مہاجرین کی مدد کی، یہ ایک بہت مثال ہے۔ انصار کے دل اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ جذبات ان کے دلوں میں اس ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئے جس سے اللہ نے انہیں سرفراز کیا تھا۔ انصار مدینہ کی یہ تسکین کے لیے، ان کی تشفی کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تاکہ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بنو نذیر کے چھوڑے ہوئے مال سے حصہ نہ ملنے کے باعث اگر کوئی ملال وغیرہ ہو تو وہ احساسات اگر ایسے پیدا ہوئے ہوں تو وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کے مدد کی، یہ ان کو ہمیشہ ان سے محبت کرتے رہے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے، اور واقعتاً انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ قربانی دینا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ یؤثرون کا لفظ اسی سے ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سب لوگ تو انصار میں سے دولت مند نہیں تھے، کچھ تنگ دست بھی لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کے مدد کی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خود کتنے ہی وہ ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ اور یہ جو آیت ہے نا، اس میں وہ واقعہ بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے، کچھ لوگوں نے، ایک شخص نے بلکہ، اپنے مہمان کی کیسے مہمان نوازی کی کہ خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا اور مہمان کی خاطر مدارت کی۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ نے ان کو یہ آیت سنائی کہ وہ دوسروں پر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ وَمَن یوق شُحَّ اور جو بچا لیا گیا شح سے، شح کیا ہوتی ہے؟ حرص، بخیلی، جو بخل سے بچا لیا گیا۔ وَمَن یوق اور جو بچا لیا گیا شح نفس ہی اپنے نفس کی شح سے، اپنے نفس کی حرص سے، بخیلی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ دلوں کے شح کے لیے اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے تاکہ دلوں کی تنگی دور ہو۔ والذین اور وہ لوگ جاؤ جو آئے، من بعدہم ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی یہ ایک اصول بن گیا مال فے کا کہ یہ مال غنیمت سے مختلف ہے اور یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین، اے ہمارے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو، الذین جنہوں نے سبقونا پہل کی ہم سے، بالایمانی ایمان لانے میں، ولا تجعل فی قلوبنا اور نہ تو ڈال ہمارے دلوں میں، غلن کوئی کینہ، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم بے شک تو شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ دعا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تاکہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا، تو اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ سارے مومنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے ربی جعلنی کی دعا ہم مانگتے ہیں، اس میں بھی للمومنین والمومنات آتا ہے، اس میں بھی یہ سوچ کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یہ ہمارے سارے مومن بھائیوں کے لیے ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مغفرت کی دعا ہے، اور یہ کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے اللہ تو بہت شفقت کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہاں جی، اب اس دعا پہ آتے ہیں۔ کل یہ دعا ہم نے نہیں پڑھی تھی، آج میں اس کا پہلے آپ کو ترجمہ کرواتی ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی وہ جو، لا یضر نہیں ضرر پہنچا سکتی، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السمائی اور نہ آسمان میں، وَهُوَ السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ لا یضر، ضر کا لفظ ضرر سے بھی ہے، کہتے ہیں نا ضرر رساں، تکلیف دے، بے ضرر، جس کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہیں تکلیف پہنچا سکتی، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیئن کوئی بھی چیز، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے شام کو یہ دعا مانگی 3 بار، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے ٹائم 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے یہ بات حضرت عثمان سے سنی تھی، پھر اس نے آگے بھی وہ بات بتائی، تو وہ جو حدیث سننے والا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ جو تھے ان کو فالج ہو گیا، ابان بن عثمان ان کا نام تھا، ان کو فالج ہو گیا، اور وہ حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج تمہیں کیوں ہو گیا، تم نے تو یہ دعا مجھے بھی بتائی تھی۔ تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو، اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان پہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔